اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. نظر بد، کیا اس کا اسلام میں کوئی تصور ہے؟ اور کیا اس کے وہی علاج ہیں جو ہمارے معاشرے میں معروف ہیں کہ سیاہی لگا کر انڈا وارنا، یا سیاہ مرچوں کا یا لال مرچوں کا وار کے جلا دینا، یا اسی طریقے سے اور مختلف ٹونے ٹوٹکے جو کیے جاتے ہیں، کیا شریعت نے بھی انہی نظر بد سے بچنے کے لیے انہی کاموں کا حکم دیا ہے؟ یا سیرت محمد اور آل محمد کو اگر پڑھا جائے تو اس کے اندر کوئی اور معاملات ملتے ہیں؟ آج اس کے بارے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا تذکرہ کیا جائے گا. سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ نظر بد کیا واقعی کوئی چیز ہے؟ نظر لگ جایا کرتی ہے؟ اس کی حقیقت کہاں تک ہے؟ تو اس کے لیے معصومین علیہ السلام کی احادیث بھی موجود ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کے آیات بھی موجود ہیں. جیسے ایک کھلی آیت سورہ یوسف کے اندر، جب جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اب تم شہر میں داخل ہو رہے ہو تو 12 کے 12 بیٹے جو ہیں وہ سب کے سب بیٹے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ شہر میں داخلے کے لیے مختلف دروازوں کا انتخاب کرنا. اب جب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں تو تفسیر میں نظر یہ آتا ہے کہ کیوں منع کیا تھا کہ اگر سب بیٹے ایک دروازے سے جائیں گے تو جوان بیٹے ہوں گے اور ان کو دیکھنے والوں کی نظر کس قسم کی ہوگی، وہ اس نظر سے متاثر نہ ہوں، ان کو نظر نہ لگے، اس لیے مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوں. اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں پروردگار نے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نظر بد کے لگنے کا اشارہ دیا ہے کہ پروردگار آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کا دھیان خیال رکھتا ہے، ورنہ لوگوں کی نظر جو ہے وہ آپ کو لگ سکتی ہے. یہ جب قرآن کی معاملات آ جاتے ہیں، آیت آ جاتی ہے، تو اس کے اندر کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی. مگر اپنے موضوع کو زیادہ تقویت دینے کے لیے ارشاد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. مولا فرماتے ہیں کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور اس کے لیے علاج کے طور پر کوئی تعویذ وغیرہ لکھوا کر پاس رکھنا یہ بھی حق ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ملتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے مردوں کی اپنے قبرستان میں جا کر اپنے مردوں کی قبروں کو کھولو گے اور دیکھو گے، جانو گے، تو تمہیں پتہ لگے گا کہ اس قبرستانوں میں مرنے والے طبعی طور پہ، بیماری کے طور پہ مرنے والوں کی تعداد کئی کم ہے نظر بد سے مرنے والوں کی. یعنی کہ نظر بد سے مرنے والوں کی تعداد قبرستانوں میں کئی گنا زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ مولا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی مصیبت کے لیے اور نظر بد سے حفاظت میں رہنے کے لیے سورہ قلم کی آیت نمبر 51 کو لکھ کر اپنے پاس رکھا جائے. اور جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کے متعلق وحی فرمائی کہ یہ دونوں صورتیں لکھ کر شہزادوں کے گلے میں ڈالیں. نیز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک نظر لگنا جو ہے وہ حق ہے. نظر کا لگنا شریعت سے ثابت ہے، فرامین محمد اور آل محمد سے ثابت ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کسی شے کا مشاہدہ کرو جو تمہیں اچھی لگے تو تمہیں چاہیے کہ تم کہو ماشاء اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین. اور اگر کسی کا لباس اچھا لگتا ہے، کسی کا عہدہ اچھا لگتا ہے، کسی کی صورت اچھی لگتی ہے، کسی کا مقام اچھا لگتا ہے، کسی کا مکان اچھا لگتا ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ.
اس کے بارے میں، نظر کے بارے میں، نظر بد کے بارے میں جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ضرر، کوئی نقصان تمہیں پہنچے، کہ تم اپنا ورد زبان یہ رکھو، اللہ اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر اس کا ورد کرتے رہو گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو جناب سرور کائنات کے فرمان کے مطابق کوئی ضرر تم تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ نیز فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا لباس پسند آیا ہے، کسی کو کوئی چیز پسند آئی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری نظر سے اس کو کوئی برا اثر نہ پڑے، کوئی میری نظر سے اس کو ضرر نہ پہنچے، تو تمہیں چاہیے کہ جب بھی کسی کی اچھی چیز دیکھو تو موضتین کی تلاوت کرو، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کرو۔ آیت اللہ مرشی نجفی کا تذکرہ یہاں پہ ملتا ہے ایک دعا کی صورت میں، کہ دعائے سیفی صغیر، دعائے سیفی صغیر جو ہے یہ نظر بد کے لیے بہت مفید ہے۔ ہو سکتا ہے بعض دعاؤں کی کتابوں میں یہ آپ کو نہ ملے، لیکن اگر جس نے اس کو ڈھونڈنا ہے تو جہاں پر علماء و مراجع عظام کے وصیت نامے لکھے ہیں، تو آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنے وصیت نامے میں اپنے بیٹوں کو یہ دعا تعلیم دی ہے کہ بیٹا کبھی اس سے غافل نہ ہونا، اور خود آیت اللہ جو ہیں وہ اس کی بے حد تلاوت کرتے رہتے ہیں، دعائے سیفی صغیر، کہ اس کا پڑھنا نظر بد سے انسان کو حفاظت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے آیات سخرہ کی تلاوت کرنا۔ آیات سخرہ کیا ہیں؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 سے لے کر 56 تک، جس کی علماء بہت زیادہ تاکید فرماتے ہیں کہ ان کی تلاوت کرنا انسان کو نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں آذان دینا، پوری دنیا بھی اگر چاہے، پورا زمانہ بھی اگر چاہے، تو جو اپنے گھر میں آذان دیتا ہے یا گھر سے نکلتے ہوئے وضو کر کے نکلتا ہے، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو جادو سے، نظر بد سے، ان تمام اعمال سے پروردگار کی پناہ میں رکھتے ہیں اور بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ عقیق کی انگوٹھی پہننا، یہ بھی نظر بد سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں پالتو جانوروں کو پالنا، جس میں بکری، مرغا اور کبوتر کی بے حد تاکید ملتی ہے۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی شیاطین اور جنات کسی گھر میں آتے ہیں تو بچے جو سوئے ہوئے اٹھ کے رونے لگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شیاطین یا جنات اس بچے سے کھیلنے میں مصروف ہیں، اس کو چھیڑ رہے ہیں، اس کو تنگ کر رہے ہیں۔ مگر اگر کوئی جانور پالتو گھر میں ہے تو وہ پھر گھر والوں کی طرف نہیں بلکہ ان حیوانات کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اور زیادہ تاکید کس چیز کی ہے؟ بکری پالنے کا بھی بہت زیادہ حکم آیا ہے۔ کبوتروں کا جوڑا گھر میں جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا رکھا ہوا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ کبوتر جو اپنی آواز نکالتا ہے، جو بولی بولتا ہے، دراصل یہ قاتلان امام حسین علیہ السلام پہ لعنت کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ انبیاء کی صفات میں سے چند صفتیں مرغ میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ خود نہیں کھاتا، دوسروں کو کھلاتا ہے، نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے اور جرت اور بہادر ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انبیاء کی صفات میں سے کچھ صفات مرغے میں نظر آتی ہیں۔ ایک مرغا اگر گھر میں پالتو رکھا ہو تو اس کی برکت سے اس کے ہمسائے کے 7 گھروں پر اس کا اثر رہتا ہے، اور وہ تمام گھر شیاطین کے آنے جانے سے امان میں رہتے ہیں اور نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ ایک رنگین کبوتروں کا جوڑا 7 سفید مرغ پر بھاری ہے، کہ 7 سفید مرغ جتنا رکھنا باعث برکت اور فضیلت اور پورے علاقے کے لیے، پورے گھر کے لیے باعث برکت ہے، ایک رنگین کبوتروں کا جوڑا جو ہے وہ رکھنا 7 مرغ رکھنے سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس کے علاوہ نظر بد سے بچنے کے لیے اپنے لیے، اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے عقیقہ کرنا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ عقیقہ زندگی میں بس ایک دفعہ کر دیا جائے، مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ کریں، اور بہترین صدقہ ہے کہ خون جانور کا بہے، اس کو ذبح کرنا، جس سے تمام بلائیں، نظر بد اور ادھر ادھر کے جو اثرات ہیں وہ زائل ہوتے ہیں۔
امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کے لیے ملتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کئی سو مولا کے لیے عقیقے کیے تھے، کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ ایک عقیقہ کرنا 60 سال تک زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ تو جس شخصیت نے ہزاروں سال زندہ رہنا ہے تو اس کے لیے تو کئی سو عقیقوں کا وجود مانا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے گلے میں بھی تعویذ باندھتے تھے نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ کھانا کھلانا اور صدقہ کرنا، یہ وہ دو ایسے کام ہیں جو انسان کو نظر بد سے محفوظ رکھتے ہیں، شیاطین کے اثر سے امان میں رہتا ہے، کھانا کھلانا بھی اور صدقہ دینا بھی۔ اس کے بعد بہت اہم چیز ایک جو روایات میں ملتی ہے کہ جس شخص کے لیے گمان ہو کہ شاید اس کی نظر لگی ہے، ضروری نہیں ہے کہ نظر گھر سے باہر والے کی لگے، کسی برے بندے کی لگے، کسی حاسد کی لگے۔ بعض اثرات نظر کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے بھی دیکھنے پر وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک تجربہ گھر میں کر کے دیکھیں، اگر کسی سوئے ہوئے شخص کو مسلسل ٹک ٹکی باندھ کر آپ دیکھتے رہیں تو کچھ دیر بعد وہ خود اٹھ جائے گا، اس کی آنکھ کھل جائے گی، یعنی کہ فقط اثر جو ہے آنکھ کا دیکھنا وہ اتنا تاثیر والا ہوتا ہے، اتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ دشمن ہو، حاسد ہو، جو بندہ لگتا ہے کہ اس کی نظر لگ جائے کرتی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ وہ بندہ جب غسل کرے جس کی نظر لگتی ہے تو اس میں سے پانی لے کر، اس کے غسل والا پانی لے کر جو نظر سے متاثر ہوا ہے اس کے اوپر اگر چھڑکا جائے تو اس سے بھی نظر بد ختم ہوتی ہے۔ اور اس کو نظر کیوں لگتی ہے، نظر کس وجہ سے لگ جاتی ہے؟ نظر پیار سے بھی لگ جاتی ہے، نظر حسد کرنے سے بھی لگ جاتی ہے، نظر بغض رکھنے سے بھی لگ جاتی ہے، نظر کسی کے خوشی میں کو برداشت نہ کرنے سے بھی لگ جاتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایسے اعمال انجام دے اور دین محمد اور آل محمد علیہ السلام کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ قرآن میں واضح ارشاد ہے کہ پروردگار نے جو معیشت ہے وہ بندوں میں تقسیم کر دی ہے، دے دیا ہے خدا نے۔ اگر کسی کے پاس بہترین مکان ہے تو پروردگار نے دے دیا ہے، کسی کے پاس رزق زیادہ ہے تو خدا نے دے دیا ہے، کسی کے پاس اولاد و حسن ہے تو پروردگار نے وہ تقسیم کر دیا ہے، وہ دے دیا ہے۔ اب حسد کرنے والا ایسا ہوتا ہے نہ اس کو حاصل ہوتا ہے نہ کسی کا دیکھ کے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے ہمیں تربیت کی ضرورت ہے کہ اگر نظر لگ گئی ہے، اگر ہمارے اوپر کوئی اثر ہوا ہے تو ان الٹے پلٹے طریقوں کی طرف جانے سے بہتر ہے ان طریقوں پہ عمل کریں جو اسلام بتاتا ہے، جو شریعت بتاتی ہے، جو دین محمد اور آل محمد علیہ السلام میں بیان کیے گئے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔